ابھی آپ کیا ارن کر رہے ہیں؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ٹریڈنگ سے، تاکہ لوگوں کو جاب سے کتنے گنا زیادہ کما رہے ہیں بس اتنا بتا دیں۔ جاب سے 1000% زیادہ نوکری کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ جب گورا یہاں پہ آیا، کیونکہ اس وقت گورا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو وہ جب یہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جی یہاں پہ ہر بندہ خوشحال ہے، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے 90 سال آپ کے ذہن میں وہی چیز جو ہے وہ ڈالی ہے کہ آپ نے غلام کس طرح بننا ہے۔ غلام سے مراد ہے کہ اپنے فائنینشلی غلام کس طرح بننا ہے۔ اگر آپ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ورکنگ آورز ہیں اصل میں وہ آپ کے پوٹینشیل آورز ہوتی ہیں، جس میں آپ جو ہے پورے انرجیٹک ہو کے کام کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ سے لے لیتے ہیں۔ اس فیلڈ میں آنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ کو خوددار بناتی ہے، سیلف میڈ بناتی ہے۔ اور اگر ہم مسلم ہسٹری کو پڑھیں اور اپنے دین کو پڑھیں تو اس میں سب سے پہلا لیسن ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے کی، اس کو مکمل طور پہ سمجھیں۔ جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ آپ 18-19 سال ایک سسٹم کو دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور شاید جاب بھی آپ کو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پراپر فیلڈ ہے۔ اور ٹریڈنگ سے پہلے یہ تھا کہ جاب میرے لیے سارا کچھ تھی، اب میں کہتا ہوں کہ جی ٹریڈنگ میرے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ میری ٹریڈنگ جو ہے میری وہ تمام ریکوائرمنٹ بلکہ مور دین میری جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ایجوکیشن سسٹم کو پورے 18-19 سال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لے جی اب جاب ڈھونڈیں جا کے، مزید آپ جو ہے نا وہ ذلیل ہوں دوسرے لوگ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مجاہد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹریڈر کی کہانی۔ آئیے جانتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس فیلڈ کو کیسے چوز کیا، کیا اس میں انہوں نے ایڈوانٹیجز دیکھیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں، ان کی زندگی میں اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز رہیں، اس کے بعد یہ اس فیلڈ میں آئے تو اس فیلڈ میں ان کی کامیابی اور کیا سفر رہا کیریئر کا، جانتے ہیں محمد نوید عارف سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ نوید بھائی، آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا۔ تو ناظرین کو آپ پہلے بتائیں کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آج کل آپ کی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے کیا ایکٹیویٹیز میری چل رہی تھی؟ جی جی۔ تو اس طرح ہے کہ میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہوں اور اس میں ایک جو ہے میری مائنر سیلری تھی، لیکن ہمارے ملک میں جو ہے یہ چیز کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اتنا جو ہے وہ شعور نہیں دیا جاتا، دوسرے لفظوں میں فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جاتی، یہ تو بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں کمی ہے اس کی؟ ہاں جی جی جی۔ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے گریڈز کون سے لینے ہیں، آگے آپ کو نوکری کون سی ملے گی، لیکن جو اصل چیز ہے ہر چیز کی جو روٹ کاز ہے وہ پیسہ ہے۔ چاہے آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے سامنے بھی جو ہے وہ چندہ برائے مسجد کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے ہی چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی پائیں گے۔ جی۔ لہٰذا یہ دنیا جو ہے وہ کوشش سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، اگر آپ کوشش کسی چیز کی نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح ٹریڈنگ میں ہم جو ہے وہ ایک گولڈ کا ہمارا پیر ہے، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی جی، جو اس فیلڈ میں ہیں جی وہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ جو ہمارا گولڈ نکالا جاتا ہے وہ اس کی جو ٹنل ہوتی ہے وہ 7 کلومیٹر جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے جو ہے وہ گولڈ کی جو ہے وہ شیپ اختیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس چیز کو دیکھا کہ میری جاب جو ہے وہ میرے جو ایکسپینسز ہے وہ پورے نہیں کر پا رہی، کیونکہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ اف یو ہیو ون وے آف ارننگ دین یو آر ون اسٹاپ اوے فرام پاورٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تو اسی دوران جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے کا جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے بارے میں ایک دفعہ میں ریسرچ کر رہا تھا، تو اسی دوران ایک چیز میرے سامنے آئی کہ جی انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو اسی دوران میں نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیو سرچ کرنا شروع کی، تو سر کا چینل جو ہے وہ سامنے آیا میرے جو ہے، اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ سر کے پرانے سبسکرائبرس میں سے ہوں میں۔ ٹھیک ہے۔ 2021 میں سر کا میں نے جو ہے چینل جوائن کیا تھا، اس وقت سر کا کورس لانچ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سر نے ٹریڈنگ کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو یہ ایک نا بڑی کلرفل سی دنیا ہے، پی فار پرووائڈر ہے۔ جی جی۔ اور جو میرے سب سے پہلے جن میں نے اپنے مینٹور کو دیکھا وہ سر تنویر ہیں،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے P4P میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو سر تنویر سے بھی پڑھا اور سر توصیف سے بھی پڑھا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ میرا ایک انٹرسٹ جو ہے اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد میں تھا کہ یہ کسی طرح جو ہے مجھے کوئی ایسی اس کی جو ہے نا وہ کورس کا جو ہے کچھ ملے تاکہ میں اس کو فردر انہینس کر سکوں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس چیز کی بھی کمی ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ نہیں ہے کہ سر کا کورس میں نے کیا تو میں یہ ورڈز کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں سر کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ سر ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں کا نہیں، جو یعنی کسی بھی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب سر کا کورس لانچ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی میں نے فیصلہ کرتے کرتے جو ہے وہ بہت دیر لگا دی، جس کا مجھے ابھی بھی بہت زیادہ افسوس ہے کہ کاش کہ میں نے جو ہے نا یہ کورس بہت پہلے کر لیا ہوتا. تو بلکہ آپ کے توسب سے جو ہے میں دیکھنے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ سر نے مجھے کوئی پیسے وغیرہ دیے یا کچھ ہے، یہ میں آپ کو ایک اتھینٹک جو ہے ادارے کی جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بہت کم ادارے ہیں جن میں سے P4 پرووائڈر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ویژن دیتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو نوید بھائی، آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے کہ یہاں پہ پیرنٹنگ بہت مطلب کم ایسے لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فارمل ایجوکیشن اور فائنینشیل ایجوکیشن پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے یہاں نا گریڈس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ایک ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پہ آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گوروں کے آنے سے پہلے، یہ پورے سب کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس پہ بھی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں جی جی کہ اگر پورے ورلڈ کی اکانومی فار ایگزامپل 100 روپیز تھی تو 27 روپیز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ سے جاتے تھے. اس میں یہ چیز تھی کہ ہر بندہ اپنا بزنس کرتا تھا، نوکری کوئی بھی نہیں کرتا تھا. تو جب گورا یہاں پہ آیا، کیونکہ اس وقت گورا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو وہ جب یہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جی یہاں پہ ہر بندہ خوشحال ہے، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے. تو لہٰذا پھر اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے 90 سال آپ کے ذہن میں وہی چیز جو ہے وہ ڈالی ہے کہ آپ نے غلام کس طرح بننا ہے. غلام سے مراد ہے کہ اپنے فائنینشلی غلام کس طرح بننا ہے. اگر آپ اپنے نوکری کا سیٹ اپ دیکھ لیں تو اس میں آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ ایک فکسڈ سیلری ہوتی ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. راؤنڈ دی کلاک چلتے ہیں، صبح آئیں شام گئے، ایسے ہی. صبح آئیں شام گئے، اور گھر پھر وہ ایک چیز اور چلی پھر گئی. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ورکنگ آورز ہیں اصل میں وہ آپ کے پوٹینشیل آورز ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہے پورے انرجیٹک ہو کے کام کر سکتے ہیں. وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ سے لے لیتے ہیں، ہاں، وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ سے پیچھے لے لیتا بچتا ہے. کچھ نہیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کے ہی پے سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی ہوئی، جس کو ہم پینشن کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیڈکٹ کی ہوئی ایک بڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پکڑا دیتے ہیں. اور اس کے بعد منتھ بائی منتھ جو ہے وہی ایک نشے کی طرح جو ہے نا آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ کو وہ پینشن کی مد میں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. تو نوید بھائی، آپ نے جاب کی بات کی ہے، تو جاب سے پہلے اور اب جاب اور ٹریڈنگ کے ساتھ آپ نے کیا چینجنگ دیکھی ہے اپنے آپ میں، اور آپ کی جو سائیکی ایک بلڈ ہوئی تھی پہلے جاب سے اور جاب کے بعد، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. جاب سے پہلے میرا یہ تھا کہ، اور سر کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے میرا یہ تھا کہ بس جاب ہی سب کچھ ہے. جس طرح ہمارے کنٹری میں زیادہ تر آپ دیکھیں نا کہ لوگ جو ہیں PhDs ہیں، MSCs ہیں، جی سارا اس طرح کا سلسلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپلائی کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک کلاس 4 کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کانسٹیبل کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کلر کی ویکینسی کے لیے. یعنی ایجوکیشن جو ہے آپ کے اس لیول سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے اس چیز کو بہت جلدی ریئلائز کر لیا کہ اگر میں اسی سرکل میں رہا تو میری مثال اسی طرح ہی ہو جائے گی کہ جس طرح ایک وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر وہیں سر کو کریڈٹ دوبارہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ جزاک اللہ. انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کی ویڈیو سے مجھے ایک ویژن ملا. اور ٹریڈنگ سے پہلے یہ تھا کہ جاب میرے لیے سارا کچھ تھی. اب میں کہتا ہوں کہ جی ٹریڈنگ میرے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ میری ٹریڈنگ جو ہے میری وہ تمام ریکوائرمنٹ بلکہ مور دین میری جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کو پورا کر رہی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈنگ کا بزنس ہے یہ ایک گیمبلنگ ہے، جوا ہے،
اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں میں زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا. بینگ اے نیشن جو ہے ہم بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بینگ اے نیشن جو ہے ہمارے یہاں بے صبری کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے. روڈس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے نا رانگ وے سے آ رہے ہوتے ہیں. بے صبری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس حد تک ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ون نائٹ کوئک گیٹ رچ اسکیم, ون نائٹ کوئک گیٹ رچ اسکیم, کہ جناب راتوں رات ہم نے امیر ہونا. تو اس میں پھر یہ اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی کنڈر گارٹن میں, پریپ میں یا پہلی کلاس میں داخلہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک ایجوکیشن سسٹم کو پورے 18-19 سال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, لے جی آپ جاب ڈھونڈیں جا کے, مزید آپ جو ہے نا وہ ذلیل ہوں. دوسرے لفظ ڈگری کی آپ نے بات کی ہے تو یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ جاب ورسز بزنس کس کو ووٹ دیں گے؟ میں بزنس کو ووٹ دوں گا, جاب کو بالکل ووٹ نہیں دوں گا. وہ اس وجہ سے کہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی سبزی بدل سکتی ہے, آپ کے کپڑے بدل سکتی ہے, لیکن آپ کی جنریشنز کی زندگی کو نہیں بدل سکتی. لیکن بزنس جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جنریشنز کی زندگی کو وہ بدلتا ہے. اور جہاں باقی وہ میں گیمبلنگ کی طرف آؤں گا تھوڑا سا, کہ جس طرح ہم کوئی گاڑی سیکھتے ہیں اسٹارٹنگ میں, تو سب سے پہلے ہم لرننگ کے لیے ایک پرانی سی گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہمارا جو ہے وہ ہاتھ اس پہ سیدھا ہو جاتا ہے, جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں اور جب ہمیں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جی ہاں اب میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں, تو پھر ہم نئی گاڑی کی طرف جاتے ہیں. سیم ان دا کیس یہ ٹریڈنگ کی مثال بھی ہے کہ آپ کو پہلے جو ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بس جو ہے وہ ایک دم سے ہم سارا کچھ جو ہے وہ گریب کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ نئے ٹریڈرز کو بھی یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹریڈنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے پراپر سیکھیں. جس طرح آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے 1920 سال دیے ہیں, آپ کو 19 سے 20 سال تو اس چیز کو نہیں دینے پڑیں گے, بہت کم عرصہ دینا پڑے گا. ہارڈلی آپ کو 3 سال, آپ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے, ایکٹیو ہیں, تو آپ کو 2 سال بھی آپ کی اگر بات کریں تو آپ نے تو 1 سال میں یہ ساری چیزیں جی اچیو کر لی. میں نے آپ کو بتایا نا, میں سر کی ویڈیوز پہلے سے دیکھتا تھا, تو اس وجہ سے مجھے جو ہے نا اب تک جو ہے ہارڈلی جو ہے نا 8 منتھس لگے ہیں ڈیمو ٹریڈنگ کے. اس کے بعد جو ہے فردر میں ابھی آپ کیا ارن کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ٹریڈنگ سے, تاکہ لوگوں کو اس کی جو اپرچونیٹیز ہیں اس کا پتہ چلے. چلے میں تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیتا ہوں, زیادہ میں کوئی ایک راؤنڈ فگر بتا دیں. راؤنڈ فگر یہ ہے کہ وہ ہمارے سر توصیف ہے, انہوں نے ہمیں سائیکالوجی کی کلاس میں ایک چیز بتائی تھی, ایک انہوں نے ایگزامپل دی تھی ایک بہت بڑے ٹریڈر کی, جیسی لیور مور. تو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا, تو میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے نا اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی جیسی لیور مور نہ بن جاؤں. جاب سے کتنے گنا زیادہ کما رہے ہیں, بس اتنا بتا دیں. جاب سے 1000% زیادہ میں آپ زیادہ کما رہے ہیں. ماشاء اللہ سر, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ چیزیں لرن کی ہیں, لرن کرنے کے بعد خود آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو آپ کن مشکلات سے گزرے ہیں؟ جب آپ ٹریڈ لیتے تھے, چارٹ کو دیکھتے تھے, تو آپ کو کیا چیزیں فیس کرنی پڑی؟ بالکل مطلب سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں, آفٹر لرننگ یور کمپلیشن کورس جو بھی ہے آپ کا. اچھا, کیونکہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں جنرل چیزیں بتائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں انہی چیزوں کو جو ہے فالو کرتا تھا, اور اسی چیز کی ہی ایک سائیکالوجی بنی ہوئی تھی. مجھے جو میجر پرابلم آیا وہ اس چیز میں آیا کہ مجھے اپنی سائیکالوجی کو بلڈ کرنے میں جو ہے نا بڑا ٹائم لگا. اور وہیں میں نے آپ کو سر توصیف کی مثال دی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی سائیکالوجی ہمیں پڑھائی تھی, اور انہی چیزوں کو میں نے فالو کیا. تو الحمدللہ ٹریڈنگ ایک طرف, لیکن 95% میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 95% جو ہے وہ سائیکالوجی کا بہت زیادہ رول ہے. آپ کی ٹریڈنگ جرنی میں سائیکالوجی کی بات آپ نے کی ہے, اس کے بعد بات آتی ہے ٹیکنیکلی یا پھر فنڈامنٹلی. ان میں سے آپ زیادہ فوقیت کس کو دیتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, ٹیکنیکلی تو چارٹ آپ کے سامنے آتا ہے, جی وہ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ مارکیٹ نے آپ کس طرف موو کرنا ہے. ہاں, وہ کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں فنڈامنٹلز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. جس طرح فرض کریں آپ نے ایک لانگ کی ٹریڈ کھولی ہوئی ہے, لیکن کوئی ایسا وار کا آپ کا پیئر کوئی ایسا ہے کہ کسی بھی اکنامک ایونٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے یا کوئی ایسا وار کا ایونٹ آتا ہے تو وہ شارٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ فنڈامنٹلز کا رول بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ
60-40 کا میں اس میں مارجن رکھوں گا کہ 60% آپ کے فنڈامنٹلز ہیں اور 40% آپ کا جو ہے وہ ٹیکٹیکل انالیسس. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ لائیو ٹریڈنگ سے پہلے آپ ڈیمو ٹریڈنگ یا پیپر ٹریڈنگ کی اکثر بات ہم نے سنی ہے. ڈیمو ٹریڈنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ آپ نے بھی کی تھی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اچھا یہ کہ پہلے میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ بس جو ٹریڈ آئی میں نے وہ لے لی. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ جب سر کا میں نے کورس کیا تو مجھے اندازہ ہوا، بلکہ 2 دن پہلے بھی میں سر کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو بڑا میں خوش ہوا اس چیز پہ کہ واقعی میں نے اگر ڈیمو ٹریڈنگ کی ہے تو بہت اچھا کیا. لیکن وہ میرا ایک اپنا کورس کرنے کے بعد جو ہے نا ایک اپنا مائنڈ سیٹ اپ بن چکا تھا کہ جہاں پہ میں نے اپنے اتنے پیسے ضائع کرنے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ لرننگ لائسنس لینے کے لیے پرانی کار کی، تو آپ جو ہے وہ اس میں اچھا خاصا بیلنس بھی ہوتا ہے ڈیمو ٹریڈ میں. تو آپ جو ہے اس پہ پہلے اچھی طرح اس کو اپنی جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے اس کو اچھی طرح آپ اس کو ٹیسٹ کریں، بیک ٹیسٹ کریں اس کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکل ٹریڈنگ کی طرف آئیں. اور اس سے پہلے بالکل بھی نہ آئیں. اگر اس سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ پھر واقعی ہی گیمبلنگ کریں گے. پہلے ایک چیز کا جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے، جس طرح فرض کریں کہ جب آپ گاڑی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ٹرینر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ اسٹیئرنگ چھوڑ کے بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، بازو جو ہے وہ باہر رکھ کے بھی گاڑی چلا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب آپ گاڑی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بالکل جو ہے نا وہ دونوں ہینڈز جو ہے اپنے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہوتے ہیں. سیم ڈیمو ٹریڈنگ کا بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کا جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ کر لیں، اپنی اسٹریٹجی کو آپ بیک ٹیسٹ کر لیں، اس کے بعد بسم اللہ کریں. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ رزق روزی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کبھی کبھار بہت اچھے آپ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، جس طرح ورلڈ بیسٹ ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی ٹریڈ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے تو اس میں ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے رزق کی بات کی ہے تو ایک چیز ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اب تک بیسٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور کوئی ایسی ٹریڈ جو آپ نے لی ہے اور وہ آپ کی لاس میں گئی ہے اور آپ کو پچھتاوا ہو اس پہ کہ یار یہ میری کچھ چیزیں تھیں جو میں نے نہیں کی جس کی وجہ سے یہ مجھے لاس کا سامنا کرنا پڑا ہے. چلے پہلے میں لاس کی طرف ہی آ جاتا ہوں، اور وہیں لاس کی ٹریڈ مجھے کورس کی طرف لے کے آئی تھی. جی 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 پلیز. میں نے بائنانس پہ جو ہے وہ ایک ٹریڈ اپنی اوپن کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور سول USDT کی، اور بڑی اچھی ٹریڈ تھی وہ جو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ صرف نالج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی نیگیٹو میں گئی ہے، تو میرا جو ہے نا وہ $400 کا جو ہے میرا لاس ہو گیا تھوڑا سا. تو اس ٹریڈ کو میں نے فوراً کلوز کر دیا، اور اگر میں تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتا تو اس کے بعد جو ہے سول کبھی بھی نیچے نہیں آیا. تو وہ میرا $400 کا لاس تھا. تو اس کے بعد پھر میں کورس کی طرف آیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری جو سب سے اچھی ٹریڈ ہے، چلے میں اپنا اس کے ساتھ اس کے فگرز بھی شیئر کر دیتا ہوں. جی جی. کہ جب مجھے اپنی ٹریڈ پہ کانفیڈنس آ گیا تو یہ میری گولڈ کی ٹریڈ تھی. تو اس میں مجھے ایک ٹریڈ میں اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ $600 کا جو ہے مجھے. زبردست. یہ سب سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو سر چیزیں لرننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اکثر ایک یہ خواہش کی جاتی ہے کہ آج رات ہی ہمیں وہ پیسے، ڈالرز یا جو بھی ہم نے لرننگ کی ہے اس کا امپیکٹ ہمیں ملے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے جو لرننگ اسٹریٹجی رکھی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں. اور اس کے علاوہ ایک ٹریڈرز کو یا جو بھی ہمارے سامعین سارے دیکھ رہے ہیں نئے ٹریڈرز بن رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کن چیزوں پہ وہ فوکس کرے جب وہ کمپلیشن اسٹڈی کر لی ہے، وہ مارکیٹ میں ایگزیکیوشن کی طرف آ گیا ہے، اس پہ بتائیں. سب سے پہلے یہ چیز یہ ہے کہ آپ پیشنس رکھیں. پیشنس رکھیں. اگر آپ میں پیشنس ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی سائیکالوجی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پریکٹس کریں بار بار چیزوں کو. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اس چیز کا. رسک کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے ٹریڈز میں؟ ٹریڈ میں میرا رسک جو ہے وہ شروع میں تو جب میں کرتا تھا تو جس طرح ہمیں سر توصیف نے پڑھایا تھا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ جو ہے، تو شروع میں اس کو بھی فالو کرتا تھا. اور اب اگر میں بڑی ٹریڈ بھی لیتا ہوں تو اسی کو ہی فالو کرتا ہوں کہ وہ میرا کیپٹل کا جو ہے وہ 1% ہی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں آ جاتا. ٹریڈنگ کی فیلڈ میں گڈ اپرچونیٹیز
اس میں 100% تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گڈ اپرچونیٹیز ہیں اور بیڈ اپرچونیٹیز ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ گڈ اپرچونیٹیز وہ ہوتی ہیں جس کا آپ ویٹ کرتے ہیں. جس طرح سر توصیف نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ریبٹس آر لوزرس اینڈ ٹرٹلز آر ونرس، تو اس میں وہی چیز اپلائی ہوتی ہے. جو اس سینٹینس کو سمجھ گیا نا وہ کامیاب ٹریڈر ہے. ہمارے یہاں ٹریڈرز کیا کرتے ہیں، بس چارٹ دیکھتے ہیں، اچھا جی یہ کوائن اوپر جا رہا ہے، یہ پیر اوپر جا رہا ہے، ساتھ ہی ٹریڈ اوپن کر دیتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر بعد ہی نیچے آ جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جتنا ویٹ کریں گے، جتنا بڑے ٹائم فریم میں اپنی ٹریڈ کو جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن لیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. ہاں جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ 1 منٹ میں بھی لیں، 5 منٹ میں بھی لیں، 15 منٹ میں لیں، 1 آور میں لیں، پھر آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ خود سگنل دے گی، خود بتائے گی، چارٹ آپ کو خود جو ہے وہ کھینچے گا. اصل میں ہمارے یہاں ٹریڈرز یہ کرتے ہیں کہ چارٹ کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں. زبردستی اگر پریکٹیکل لائف میں بینگ اے ہیومن کسی کے ساتھ بھی کی جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو سیم ہم جو ہے وہ چارٹ پہ بھی جو ہے وہ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ٹریڈز کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ چارٹ کیا کہہ رہے ہیں. تو فرض کریں چارٹ کہہ رہا ہے کہ جی، اگر ہم پریکٹیکل لائف میں اس کی ایگزامپل دیں کہ جی یہ راستہ جو ہے وہ لاہور کی طرف جا رہا ہے، ہم جو ہے وہ پنڈی کا راستہ لے لیتے ہیں، تو اس میں پھر ہمارا نقصان ہی ہوگا. تو نئے آنے والے جو بھی ٹریڈر حضرات ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ کو خوددار بناتی ہے، سیلف میڈ بناتی ہے. اور اگر ہم مسلم ہسٹری کو پڑھیں اور اپنے دین کو پڑھیں تو اس میں سب سے پہلا لیسن ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے کی ہے. تو یہ ٹریڈنگ بھی آپ کو جو ہے وہ سیلف میڈ بناتی ہے. تو اگر آپ سیلف میڈ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس شعبے کی طرف ضرور آئیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اس کی اچھی طرح لرننگ کریں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں، اس کے جو ہیں وہ میرٹس اور ڈی میرٹس کو آپ دیکھیں اچھی طرح، اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں، اس کو مکمل طور پہ سمجھیں. جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ آپ 18-19 سال ایک سسٹم کو دیتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور شاید جاب بھی آپ کو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پراپر فیلڈ ہے. تو اس کو ایک بزنس کے جو ہے وہ معنوں میں آپ لیں، اس کو ایک بزنس کی نظر سے آپ دیکھیں. اگر آپ بزنس کی نظر سے دیکھیں گے تو کامیابیاں ہی آگے کامیابیاں ہیں. لیکن اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لاس کا جو مارجن ہے، جب آپ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیتے ہیں، لاس کا مارجن جو ہے 1% ہوتا ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ 1000% جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. ابھی آپ اپنے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جاب کنٹینیو رکھیں گے ساتھ میں یا فل ٹائم آپ ٹریڈر بن جائیں گے؟ یہ جواب سن کے نہ تھے میرے ابا جی نے بڑا دکھ ہو رہا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میں جاب نہ چھوڑوں اور شاید میں ان کی وجہ سے ہی ابھی آفس میں جاتا ہوں. لیکن میں یہ ہے کہ فردر اسی فیلڈ میں جو ہے نا اپنے آپ کو انہینس کرنا چاہتا ہوں. اور جاب کے بارے میں پھر وہ ہے کہ اس کو ایز اے آپشن میں نے رکھا ہوا ہے، اور آپشن آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن جو میرا پرماننٹ جسے کہتے ہیں ابھی ایک روزی روٹی کا جو ذریعہ ہے اور بیسٹ ذریعہ ہے، جس نے مجھے سیلف میڈ بنایا، جس نے مجھے کانفیڈنس دیا، تو وہ جو ہے ٹریڈنگ ہی ہے. جی ناظرین، تو آپ نے آج گفتگو سنی ہے اور اس میں کیریئر کیسے انہوں نے جاب کے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا اور بزنس میں انہوں نے آگے فردر لرننگ کی ہے اور اس میں کامیابیاں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.